حامد رضا صاحب، احتجاج کے بعد کافی معاملات پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف الزامات ہیں فرام ود ان دا پارٹی. کوئی بشرا بی بی اس سے خائف ہے تو کوئی علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے انگلیاں اٹھا رہا ہے، کوئی پنجاب کی قیادت پر، کوئی دیگر قیادت پر. آپ کی جو کور کمیٹی سے استعفیٰ آپ نے دیا اس کی بیسک وجہ کیا بنی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی فار ہیونگ می. دیکھیے میں آپ کو بات عرض کروں، بات اتنی ہے نہیں جتنی فیک نیوز کے ذریعے بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی. جہاں تک میرا استعفے کا تعلق ہے، میں نے بالکل ریزائن کیا اس لیے کہ یہ حق تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور ان تمام کارکنان کا کہ اگر سمجھتا ہے کہ پنجاب کی قیادت نہیں نکلی تو پنجاب کی قیادت کا آڈٹ ہونا چاہیے. میں اگرچہ اتحادی ہوں، میری پرفارمنس سے سب لوگ بڑے راضی ہیں. 24 تاریخ سے بڑا جلوس بھی ہمارا ہی آیا، میری کانسٹیٹوئنسی سے آیا، سارا دن شیلنگ چلتی رہی. میرے ایک ایم پی اے جو ہیں وہیں سے گرفتار ہوئے، وہ مسنگ ہیں، ابھی تک مسنگ ہیں، ان کا بیٹا مسنگ ہے. لیکن اس کے باوجود ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروان چڑھانے کے لیے میں نے اتحادی ہونے کے باوجود سب سے پہلے اپنے آپ کو خود احتسابی کے عمل سے گزارنے کے لیے پیش کیا کہ سب کا اگر آڈٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. میرے تمام جو ایویڈنسز ریکارڈز تھے جب تک میں اسلام آباد پہنچ سکا وہ سب لوگوں کے پاس موجود تھے. میں نے اس وجہ سے ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروان چڑھانے کے لیے استعفیٰ دیا، ناٹ جسٹ فرام دا پولیٹیکل کمیٹی بٹ فرام دا کور کمیٹی ایز ویل. اور یہ میں نے کچھ 2 دن پہلے نہیں، یہ میرے استعفے کو 3-4 دن ہو گئے ہیں جی. یہ رپورٹ بعد میں ہوا، اصل میں آن اوتھ تھا، میں نے اسے بریک نہیں کیا، پھر وہ خود ہی کسی جگہ سے باہر نکل آیا. تو یہ وجوہات تھی. گزشتہ رات پولیٹیکل کمیٹی نے میرا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا، جنہوں نے انہی گراؤنڈز کے اوپر ریزائن کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی وہ بھی قطعاً غلط تھی. انہوں نے بھی انہی گراؤنڈز کے اوپر ریزائن کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے کارکنان کے آگے پیش کیا تھا. وہ ہم دونوں کے ریزگنیشن گزشتہ رات پولیٹیکل کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیے ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنا کام جو ہے بحیثیت پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر کے اور کور کمیٹی کے ممبر کے جاری رکھیں. صحیح. تو حامد رضا صاحب، کیونکہ آپ نے فیک نیوز کا بھی ذکر کیا، 2 سوال اسی حوالے سے. پہلے تو یہ بتائے گا کہ آپ سے منسوب ایک بیان بھی چل رہا تھا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے ملیں گے اور خود تمام تر معاملات بیان کریں گے، کہ کیا اصل ہوا؟ جی میں نے بالکل یہ بات کہا اور وہ بات میرے نیشنل اسمبلی کے استعفے سے متعلق ہے. میں ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہوں. چونکہ یہ سیٹ عمران خان صاحب کی امانت ہے، میں عمران خان صاحب سے ملوں گا، انہیں تمام حقائق سے آگاہ کروں گا. پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر سے جس طرح میڈیا میں رپورٹس ہوا فائرنگ ہوئی پاکستان کے نہتے شہریوں پہ، معصوم شہریوں پہ، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی پارلیمنٹ کا حصہ بنوں. لیکن اگر عمران خان صاحب وہ میرا استعفیٰ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے مجھے I have to carry on with my work. لیکن اس کا پارٹی کے اندرونی اختلافات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بوتھ ریزگنیشن جو تھے they were on moral grounds اور جمہوری ویلیوز کے اوپر تھے. nothing to do with internal politics اور کوئی اندرونی اختلافات اس کی وجہ نہیں تھے. لیکن جو اختلافات کی خبریں آپ نے کہا کہ بہت ساری فیک نیوز بھی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈرٹی لینن ہے وہ پبلک میں واش کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ہی کیا جا رہا ہے. آپ عاطف خان صاحب کا بیان دیکھ لیجئے، آپ آن ریکارڈ شاندانہ گلزار صاحبہ کا بیان دیکھ لیجئے جو کہتی ہے میں سخت خائف ہوں کہ ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہ کہاں تھی. رؤف حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ قیادت تبدیل کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے، یعنی اس پر ابھی گفتگو ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو کچھ بھی ہوا، حکومت نے جو بھی ایکشن لیا ہو، لیکن یہ فیصلہ کس نے لیا، کیونکہ آپ بھی وہاں موجود تھے، کہ مظاہرین کو چھوڑ دیتے ہیں اور ساری قیادت فرار ہو جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں جی، میں سب سے پہلی بات آپ کو عرض کروں، میں تو 22 سے 24 گھنٹے فیصل آباد سے ہم ڈفرینٹ ایم این اے تھے، ایم پی ایس تھے، ہمارے ساتھ ایک کانوائے تھا. ہم تو جس وقت اسلام آباد میں انٹر ہو رہے تھے تو اس وقت یہ میسیکر ختم ہونے کے قریب تھا. سو آئی واز ناٹ ایٹ ڈی چوک اور اینی ویئر. جو لوگ وہاں پر موجود تھے، ہمارے بہت سارے ایم این ایز ہیں، پرسنلی انہیں جانتا ہوں. ہمارے ایم این ایز جیسے وہاں سے نکلے ہیں زبردستی لوگوں نے نکالا ہے. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. جی بی کے وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید صاحب.
جب سنائپرز کی طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی تو کارکنان زبردستی اٹھا کے انہیں ایک درخت کے نیچے لے کے گئے اور ان کے دونوں پیر جو ہیں وہ انجرڈ ہیں، وہ زخمی ہیں ان کے دونوں پیر، اور اسی طرح بہت سارے ایم این ایز اور ایم پیز بھی وہاں پر موجود تھے۔ اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اختلاف رائے تھا۔ دیکھیے میں لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو، اختلاف رائے نقطہ نظر میں تھا۔ ابھی اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ایک بھی بلٹ فائر نہیں ہوا، اور آپ کے مشیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنازوں اور گولیوں کی اطلاعات ہیں۔ دو میجر کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں نا۔ اسی طریقے سے اس ڈی چوک کے اوپر جانے پر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا۔ ہاں، حکمت عملی کا اختلاف رائے یہ تھا کہ شاید تھوڑا سلو جانا چاہیے، کچھ لوگوں کا نقطہ نظر تھا۔ کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پنجاب کے چونکہ لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، پورا پنجاب بلاک ہوا ہے، تو انہیں 10 گھنٹے کا مارجن دینا چاہیے، چونکہ قافلے راستوں میں ہیں، جیسے ہمارا قافلہ بھی راستے میں تھا، قافلے راستوں میں ہیں، ان کی ویڈیوز ہم بھجوا رہے تھے تو ان کو بھی پہنچ لینے دیں۔ اس قسم کے اختلافات تھے۔ اس سے بڑھ کے اگر آپ یہ کہیں، اب جس طرح ایک خبر چل گئی کہ اسد کیسر صاحب کو اور علی محمد خان صاحب کو چیئرمین اور سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا، اور گوہر صاحب کو اور سلمان اکرم رضا صاحب کو خان صاحب نے اتار دیا اور کوٹ کیا گیا بیرسٹر علی ظفر صاحب کو، تو بیرسٹر علی ظفر صاحب تو اس دن لاہور تھے، انہوں نے وہ ان کی خان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اور ابھی تک کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ان خبروں کو ایک وجہ بنا ایک تنازع زیادہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ معاملہ اتنا نہیں ہے جتنا معاملہ ابھار دیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی شاید مین جو کچھ فورسز لوگ ایسے ہیں حکومتی، جن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اس میسیکر سے، اس قتل عام سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر پی ٹی آئی کو اس کے اندرونی اختلافات کے اندر ہائی لائٹ کر کے تو وہاں پر انگیج کر دیا جائے۔